بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 24 ہے، چیپٹر 14۔ اس میں ہم بین الاقوامی تجارت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم بین الاقوامی تجارت کے فوائد اور بین الاقوامی تجارت کے نقصانات پر بحث کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بین الاقوامی تجارت کے فوائد، میرٹس آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ سب سے پہلا اس کا فائدہ ہمارے پاس ہے اویلیبلٹی آف گڈس، اشیاء کی دستیابی۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ایک ملک کے لوگ ان اشیاء کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جو وہ خود پیدا نہیں کر سکتے۔ مثلا دنیا کے کئی ممالک کپاس پیدا نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں جہاز، جنگی جہاز، کاریں، مشینیں وغیرہ تیار نہیں ہوتی، لیکن اب GF-17 تھنڈر پاکستان نے بنا لیا ہے اور اس کے آرڈرز بھی ہیں، یعنی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں دوسرے ممالک کو بھیجی بھی جا سکتی ہیں اور منگوائی بھی جا سکتی ہیں، اور یہ صرف بین الاقوامی تجارت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ دوسرا فائدہ بین الاقوامی تجارت کا ہے اسپیشلائزیشن، مخصوص مہارت۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت ہر ملک اپنے ذرائع پیداوار کو ان اشیاء کے تیار کرنے میں لگاتا ہے جو نسبتاً کم قیمت پر تیار ہو سکتی ہیں۔ اس طرح اسپیشلائزیشن سے ہر ملک فائدہ اٹھاتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے بین الاقوامی تجارت کا ناگہانی حالات کا مقابلہ، ٹو میٹ انسرٹین سرکمسٹانسز۔ اس تجارت کی بدولت ہر ملک ناگہانی حالات یعنی انسرٹین سچویشنز جو ہوتی ہیں، مثلا خشک سالی، سیلاب، طوفان، ٹڈی دل کے حملے، آفات اور زلزلوں وغیرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے خوراک اور ادویات دوسرے ملکوں سے منگوا کر ان ناگہانی آفات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور انسانوں کو بڑے پیمانے پر مرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس بین الاقوامی تجارت کے فوائد میں ٹو میٹ انسرٹین سرکمسٹانسز، ناگہانی حالات کا مقابلہ، یہ تو ڈسکس کر لیا۔ چوتھا پوائنٹ ہے ٹو اوائڈ چینج ان پرائس اینڈ مونوپلی، قیمتوں کی تبدیلی اور اجارہ داری کی روک تھام۔ اشیاء کی درآمد کرنے سے یعنی امپورٹ کرنے کی وجہ سے اجارہ داری کے پیدا ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اشیاء کی درآمد کی بدولت ایک اور بھی ہے کہ اشیاء کی درآمد کی بدولت اجارہ داری کے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی امپورٹ کر لے تو وہ سول مونوپلی اپنی اس کی ہو جائے گی، اور قیمتوں میں جلد از جلد تبدیلیوں کی روک تھام ہوتی ہے۔ درآمد کی بدولت چیزوں کی مقدار ضرورت کے مطابق میسر آتی ہے، لہٰذا ملکی پیداوار کی قیمت میں زیادہ کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ پانچویں نمبر پر ہے فالتو پیداوار کی کھپت، ڈسپوزل آف اوور پروڈکشن۔ جس طرح بعض ممالک میں بعض اشیاء کی قلت ہوتی ہے، اسی طرح بعض ممالک میں اشیاء پیداوار ملکی ضروریات سے زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ فالتو پیداوار بین الاقوامی تجارت کے ذریعے دوسرے ممالک کو برآمد کر کے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ تجارت نہ ہو تو زائد پیداوار ضائع ہو جائے۔ پاکستان میں کپاس اور چاول کی زائد پیداوار دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ مثلا پاکستان نے اگر دیکھیں ماضی میں دیکھیں کہ 2013 میں تقریباً 29,000 ملین روپے کی اشیاء برآمد کی۔ نمبر 6 پہ ہے ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ، تہذیب و تمدن کی ترقی، ڈیولپمنٹ آف کلچر۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت مختلف ممالک کا آپس میں گہرا رابطہ ہوتا ہے، اس لیے تجارت کے ساتھ ساتھ مذہبی اور ثقافتی ترقی کے لیے بھی خیالات اور نظریات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف افراد ایک دوسرے کے خوراک، لباس، رسم و رواج اور علوم و فنون سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ 7 نمبر پر ہے ورلڈ پیس، عالمی امن قائم کرنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ مختلف ممالک کے لوگوں کی تجارت کا دار و مدار ایک دوسرے کے ملک پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو یہ تمام فوائد جاتے رہیں گے، چنانچہ حکومتیں بھی یہ کوشش کرتی ہیں کہ جنگ نہ چھڑ جائے۔ 8 نمبر پر روزگار کی فراہمی، ٹو پروڈیوس ایمپلائمنٹ۔ جب ایک ملک دوسرے ممالک کی نسبت کم اخراجات پر اشیاء پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو دوسرے ممالک کے لوگوں کی طلب بڑھ جانے سے اشیاء زیادہ مقدار میں بنانا پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء کی پیدائش وسیع پیمانے پر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک انڈسٹری سے اسی طرح کی دوسری 2 سے 4، 4 سے 8 یعنی انڈسٹری زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح بے روزگاری دور ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس
9 نمبر پہ پسماندہ ممالک کی ترقی یعنی ڈیولپمنٹ آف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز۔ بین الاقوامی تجارت کے فائدوں میں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ اس تجارت کی بدولت پسماندہ ممالک یعنی جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ان کو ترقی کے مواقع ملتے ہیں۔ وہ ترقی کے بنیادی لوازمات مثلا مشینری، خام مال اور دیگر اشیاء کی امپورٹ سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس فوائد میں وسائل سے استفادہ، یوز آف ورلڈ ریسورسز۔ عالمی یا بین الاقوامی تجارت یا انٹرنیشنل ٹریڈ کی بدولت کیونکہ اشیاء کی پیدائش وسیع پیمانے پر ہوتی ہے اور وسیع پیمانے کے لیے جدید مشینری اور تربیت یافتہ کاریگروں اور ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دوسرے ممالک کے وسائل سے بھی استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور 11ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے سستی اشیاء کی فراہمی یعنی ٹو پرووائڈ چیپر گڈس۔ بعض اوقات اشیاء اندرون ملک پیدا تو کی جا سکتی ہیں لیکن ان کی لاگت بہت زیادہ آتی ہے، مثلا مقابلتاً ان اشیاء کے جو دوسرے ممالک سے امپورٹ کی جاتی ہیں۔ اس لیے ایسی اشیاء پر ملکی وسائل ضائع کرنے کی بجائے دوسرے ممالک سے کم ریٹ پر چیزیں منگوائی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کا فائدہ ہے بین الاقوامی تجارت کا اشیاء خوراک کی درآمد، امپورٹ آف فوڈ۔ بعض ممالک اپنی خوراک کی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے، مثلا گندم، چاول، سبزیاں اور پھل وغیرہ، تو وہ دوسرے ممالک اشیاء خوراک دوسرے ممالک سے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ جدید اسلحہ کا حصول، پروکیورمنٹ آف لیٹسٹ ویپنز، یہ بھی فائدہ ہے بین الاقوامی تجارت کا کہ ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے جدید اسلحہ ہر ملک کی ضرورت ہے۔ جو ممالک اسلحہ نہیں بنا سکتے وہ دوسرے ممالک سے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا روس کی بعض ریاستیں ایٹمی اور جدید اسلحہ کی تیاری میں دوسرے ممالک سے آگے ہیں اور وہ اسلحہ برآمد کر کے یعنی ایکسپورٹ کر کے خوراک کی اشیاء منگوا سکتے ہیں، جس طرح پاکستان امریکہ اور چین سے جنگی جہاز اور میزائل وغیرہ امپورٹ کرتا تھا، لیکن اب جنگی جہاز بھی بنا رہا ہے اور میزائل بھی کئی قسم کے خود ہی بنا رہا ہے اور یہ ایکسپورٹ بھی کیے جا سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے بلند معیار زندگی یعنی ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگز، بلند معیار زندگی۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت ہر ملک معیاری اور عمدہ اشیاء کم لاگت پر تیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کے عوام کو معیاری اشیاء کم قیمت پر مل جاتی ہیں، جس سے ان کا معیار زندگی بھی بلند ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس بین الاقوامی تجارت کے فوائد میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ یعنی صنعتی ترقی۔ صنعتی ترقی کے لیے جدید مشینری اور آلات اور خام مال کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ذریعے مال کثیر تعداد میں کم لاگت پر تیار کر کے فروخت کیا جاتا ہے۔ مشینری اور آلات اور خام مال اگر ایک ملک میں پیدا نہیں ہوتا تو دوسرے ممالک سے امپورٹ کر لیا جاتا ہے اور یہ صرف اور صرف بین الاقوامی تجارت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ نیکسٹ 16 پوائنٹ ہے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ آف مینز آف ٹرانسپورٹ، ذرائع نقل و حمل کی ترقی۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت ذرائع نقل و حمل کی ترقی بھی ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ اشیاء دوسرے ممالک سے امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے کے لیے سڑکوں یا ریلوے کی ضرورت ہوتی ہے، جو اشیاء کو بندرگاہوں یا ہوائی اڈوں تک لے جانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس 17 پوائنٹ تجربہ و تحقیق یعنی ایکسپیریمنٹس اینڈ ریسرچ۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہر ملک اشیاء کی پیداوار کے سلسلہ میں دیگر ممالک پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس سے تجربہ و تحقیق کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ اس کے بعد 18 پوائنٹ ہے ہمارے پاس قومی آمدنی کا ذریعہ، سورس آف نیشنل انکم۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت ہر ملک کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک کی قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ 19 نمبر پر ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی یعنی جدید ٹیکنالوجی۔ بین الاقوامی تجارت کے ذریعے اس جدید دور میں یہ ممکن ہو چکا ہے کہ ہم مختلف ممالک کی جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہو سکیں اور اس جدید ٹیکنالوجی سے ہر میدان میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خواہ وہ زراعت کا میدان ہو، صنعت کا ہو یا توانائی کا میدان ہو۔ 20 نمبر پہ ہے ہمارے پاس سرکاری آمدنی میں اضافہ، انکریز ان گورنمنٹ انکم۔ یہ بھی بین الاقوامی تجارت کے فوائد میں شامل ہے۔
کہ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے اشیاء کی درآمد و برآمد یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ پر حکومت مختلف قسم کے ٹیکسز وصول کرتی ہے۔ اس طرح سرکاری آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان میں اگر ہم پرانی ہسٹری دیکھیں تو 1992-93 کے دوران حکومت کی کل آمدنی کا 31% حصہ امپورٹ ایکسپورٹ ٹیکسوں سے حاصل ہوا تھا۔ 21 نمبر پہ ہے بین الاقوامی تجارت کے فوائد میں طلب اور رسد میں توازن قائم کرنا یعنی ایکولیبریم ان ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ بعض ممالک میں اشیاء کی زائد پیداوار کی وجہ سے قیمتوں میں کمی ہو جاتی ہے، جبکہ بعض دوسرے ممالک میں اشیاء کی قلت کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے ذریعے طلب اور رسد میں توازن پیدا کیا جاتا ہے اور خاصی حد تک قیمتوں میں یکسانیت پیدا ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس 22 پوائنٹ، ہیلدی کمپٹیشن، صحت مند مقابلہ۔ بین الاقوامی تجارت کی موجودگی میں اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے صحت مند مقابلہ کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ ہیلدی کمپٹیشن اداروں کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 23 پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ آف دی ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل ٹریڈ، انکریزنگ ورلڈ پروڈکشن، عالمی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہر ملک کیونکہ اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے، اسپیشلائزیشن کے ذریعے چیزیں تیار کرتا ہے جس میں وہ اپنی تخصیص کار حاصل کر لیتے ہیں، اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلائزیشن کی وجہ سے عالمی پیداوار میں مجموعی طور پر اضافہ ہوتا ہے، اور ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے جس میں وہ اسپیشلسٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار اس چیز کی پروڈکشن کرے، جس سے اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں ہر ملک اپنی اسپیشلسٹ پروڈکٹ تیار کر کے اوور آل ورلڈ لیول پر پروڈکشن میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ تھے چند فوائد بین الاقوامی تجارت کے۔ اس کے بعد ہم بین الاقوامی تجارت کے نقصانات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈی میرٹس آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ پہلا ڈی میرٹ آپ کے سامنے ہے، ڈسٹرکشنز آف اسمال انڈسٹری، چھوٹی صنعتوں کا تباہ ہونا، یعنی اس تجارت کی وجہ سے غیر ملکی عمدہ اور سستی اشیاء ملک کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے، اور ملک کی اندرونی چھوٹی چھوٹی صنعتوں کی اشیاء کیونکہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے ان کی طلب کم ہو جاتی ہے اور چھوٹی صنعتیں تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا آپ کہہ لیں ملکی صنعتیں تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مطلب پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت میکسیمم پروڈکٹ ہمارے ملک میں چائنا کی پروڈکٹ آ رہی ہے، اور سستی بھی ہے، معیاری بھی ہے، اور ہمارے ملک کی انڈسٹری ان پروڈکٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، قیمت کی نقطہ نظر سے، معیار کے نقطہ نظر سے کم قیمت پر اتنی معیاری چیزیں نہیں بنا سکتی، اس لیے ہمارے ملک کی میکسیمم انڈسٹری کا برا حال ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے معاشی محتاجی، اکنامک ڈیپینڈنس۔ یہ بھی بین الاقوامی تجارت کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے کہ اس کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک زیادہ تر اشیاء خود پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ تمام اشیاء دوسرے ممالک سے آسانی کے ساتھ امپورٹ کی جا سکتی ہیں، اور اس طرح کی معاشی محتاجی ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے بے روزگاری، کہ اس کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہر ملک صرف چند مخصوص اشیاء کی پیداوار پر ہی خصوصی توجہ دیتے ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ صنعت ناکام ہو جائے تو ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اکنامک کرائسس، معاشی بحران۔ اس تجارت کی وجہ سے اشیاء کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر تیار کی جاتی ہیں، یعنی کثیر پیمانے پر، لارج سکیل پر تیار کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان اشیاء کی رسد طلب سے بڑھ جاتی ہے، یعنی زیادہ چیزیں بن جاتی ہیں، ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، رسد زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور ملک معاشی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے 5واں پوائنٹ، غیر موافق شرائط تجارت، یعنی انفیوریبل ٹرمز آف ٹریڈ۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک کی اشیاء کی قیمتیں ترقی پذیر ممالک کی اشیاء کی قیمتوں کی نسبت زیادہ بڑھتی ہیں، جس وجہ سے ترقی پذیر ممالک خسارے میں رہتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر نامناسب تجارتی پابندیاں، انسوٹیبل ٹریڈ بینز۔ بعض اوقات ترقی یافتہ ممالک اپنی اشیاء ترقی پذیر ممالک کو فروخت کرتے وقت بے جا پابندیاں عائد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کا استحصال ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان امریکہ سے پام آئل درآمد کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، لیکن امریکہ نے پاکستان پر یہ پابندی عائد کر رکھی ہے کہ وہ اس سے تیار کردہ اشیاء کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت نہیں کر سکتا۔
7 نمبر پر ہے ہمارے پاس یوز آف نارکوٹکس، نشاور اشیاء۔ بین الاقوامی تجارت کے پردے میں بعض اوقات مضر صحت اشیاء امپورٹ ہو جاتی ہیں، مثلا شراب ہے، ہیروئن ہے، افیون ہے، کوکین وغیرہ، جس سے لوگوں کی صحت اور اخلاق تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بعض مغربی ممالک ایسی ادویات بھی فروخت کر رہے ہیں جو ان کے اپنے ممالک میں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں، یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے ہمارے پاس اکنامک سلیونیس یعنی معاشی غلامی۔ اس تجارت کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک اور عالمی مالیاتی ادارے پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کو قرضوں کے چکر میں پھنسا کر اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ غریب ملک کی تمام معاشی پالیسیاں اور فیصلے ان ممالک اور اداروں کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، مثلا IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ذرا وہ لون وغیرہ دیتے ہیں تو ذرا ترقی پذیر ممالک ان کے مطابق ہی پالیسیاں بناتے ہیں۔ 9 نمبر پہ ہمارے پاس نیکسٹ اس کا نقصان بین الاقوامی تجارت کا، غیر ملکی بحران کے اثرات، افیکٹس آف ورلڈ کرائسس۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ایک ملک کے بحران مثلا افراط زر، بے روزگاری وغیرہ کے اثرات دوسرے ممالک پر بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا 1929 کی سرد بازاری امریکہ سے شروع ہوئی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 10 نمبر پر ہے قومی خود مختاری کا خاتمہ، ڈینجر ٹو نیشنل آٹونومی۔ غیر ملکی تاجر شروع میں اشیاء کے تبادلے کے بہانے کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں کی سیاست میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح دوسرے ممالک کی آزادی اور خود مختاری خطرے میں پڑ جاتی ہے، جیسے ایسٹ انڈیا کی مثال، کمپنی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیسے وہ انڈو پاک میں آئی اور اس طرح یہاں پر 100 سال حکومت کرنے کے بعد واپس گئے۔ اس کے بعد 11 نمبر پر ہمارے پاس ہے ملک کے قدرتی وسائل پر بوجھ، برڈن آن نیچرل ریسورسز آف دا کنٹری۔ یہ بھی ایک نقصان ہے بین الاقوامی تجارت کا کہ اس سے ملک کے قدرتی وسائل پر ناجائز بوجھ پڑتا ہے، کیونکہ قدرتی وسائل یعنی لوہا، کوئلہ، سونا، چاندی، تیل، گندھک وغیرہ قدرتی عطیہ ہیں اور مقدار میں محدود بھی، لیکن بعض ممالک زر مبادلہ کمانے کی خاطر ان کو سستے داموں تک فروخت کر دیتے ہیں۔ 12 نمبر پر ہے ہمارے پاس غیر صحت مند مقابلہ، ان ہیلدی کمپٹیشن۔ بین الاقوامی تجارت میں بعض اوقات بڑی کمپنیاں نئی فرموں کو مقابلہ سے بھگانے کے لیے جو مصنوعی ارزانی یعنی ڈمپنگ جیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں، جو ترقی پذیر ممالک کے لیے نقصان دہ ہے اور غیر صحت مند مقابلہ کی نشانی ہے۔ یعنی بڑی بڑی کمپنیاں چھوٹی فرموں کو مقابلے سے بھگانے کے لیے اپنی چیزوں کی قیمتیں کم کر دیتی ہیں، انتہائی کم، جو چھوٹی کمپنیاں ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی اور اس طرح مقابلے سے باہر ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ 13 نمبر پر ہمارے پاس نیکسٹ غیر ملکی تجارت کا ایک اور نقصان ہے غیر ملکی قرضوں کا بوجھ، برڈن آف فورن لونز۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کی درآمدات اس کی برآمدات سے زیادہ ہو جاتی ہیں، یعنی امپورٹس ایکسپورٹ سے زیادہ ہو جاتی ہیں اور توازن ادائیگی خسارے میں چلا جاتا ہے، یعنی بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ایڈورس ہو جاتا ہے، ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے۔ اس خسارہ کو غیر ملکی قرضے حاصل کر کے پورا کیا جاتا ہے اور اس طرح ان قرضوں پر بھی سود بڑھتا چلا جاتا ہے اور ملک دن بدن مقروض ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں بھی ایسی ہی سچویشن ہے۔ 14 نمبر پر ہے بین الاقوامی جنگ یعنی انٹرنیشنل وار۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ممالک کے مابین رقابت اور حسد پیدا ہو جاتا ہے، جس سے نوبت جنگ تک پہنچ جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کی بڑی وجہ جرمن اور انگلینڈ کے درمیان تجارتی مارکیٹوں پر قبضہ کی کشمکش تھی اور اس طرح 1990 کی عراق کویت جنگ کے پیچھے خلیج کے تیل پر بڑی طاقتوں کے قبضہ کی خواہش کار فرما تھی، اور آج کل بھی حالات دنیا کے کچھ اسی طرح کے ہیں کہ اکنومیکلی دوسروں کو پچھاڑنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے مختلف ممالک میں یہ کشمکش جاری ہے۔ 15 نمبر پر ہے ہمارے پاس چند اشیاء پر انحصار۔ یہ بھی ایک نقصان ہے بین الاقوامی تجارت کا، ڈپینڈنس آن فیو گڈس۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے مختلف ممالک اشیاء کی پیداوار میں اسپیشلائزیشن حاصل کر لیتے ہیں اور انہی پر انحصار کر لیتے ہیں، لیکن جب ان اشیاء کی پیداوار کوئی اور ملک بھی شروع کر دے یا ان کا کوئی متبادل بھی مقابلہ میں آ جائے تو پریشانی کا باعث بنتا ہے۔
کنکلوژن ہم نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت کے فوائد اور نقصانات کا مطالعہ اور موازنہ کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے فائدے نقصانات سے زیادہ ہیں، یعنی اس کے میرٹس ڈی میرٹ سے زیادہ ہیں۔ عالمی سطح پر معیار زندگی میں اضافہ اور وسائل کے بہتر استعمال کے لیے بین الاقوامی تجارت ضروری ہے، جبکہ نقصانات سے بچنے کے لیے عالمی تجارت کو چند ضروری قواعد و ضوابط کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت، نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔